اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل التوبة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے توبہ کی فضیلت قسط نمبر 2، اس سلسلہ میں ہم پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر وحشی کے متعلق جو توبہ کی حیثیت سے آیات بینات نازل ہوئی تھیں ان کا ذکر خیر ہوا تھا۔ اللہ کریم سورہ نساء میں آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ۔ مسلمانوں کے لیے ایک قانون بیان کیا ہے۔ قانون کا تعلق اس بات سے ہے کہ کوئی بھی مسلمان، بالخصوص جو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ اللہ کریم کی نافرمانیوں میں ضائع کر دیا، مجھ سے خطا ہو گئی، بتقاضا بشریت ہر انسان سے سوائے انبیاء علیہم السلام، صحابہ، اہل بیت اطہار۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ کریم نے ایک خوشخبری کا مژدہ سنایا ہے۔
جو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت سارے گناہ کر لیے، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے سادہ لفظوں میں۔ اللہ کریم نے قانون کیا دیا، ان اللہ لا یغفر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں معاف کرے گا، نہیں معاف کس گناہ کو، ان یشرک بہ، کہ جو کافر ہے اس کا گناہ تو معاف نہیں ہوتا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے یہ گناہ تو معاف، ہاں اس کی معافی کی ایک صورت ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پھر یہ بھی معاف ہو جائے گا، کیونکہ آیت میں قانون ہے مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا کافر ہونے سے پیچھے پیچھے جو بھی تمہارا گناہ ہوگا معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا احکم الحاکمین کا کام۔ یہ اصول بیان کیا، شرک اور کفر کو چھوڑ کر، ظاہر ہے جب کوئی بندہ شرک کرتا ہے یا کسی بت کو سجدہ کرتا ہے وہ تو کافر ہو گیا، اب وہ کہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسے نہیں، پہلے اس کو اسلام قبول کرنا ہوگا، پہلے اس کو، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کفر اور شرک کے علاوہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، بس تم میری بارگاہ میں جھک جاؤ، تو معافی مانگنے والے بن جاؤ، تو معافی مانگنے والے بن جاؤ۔ جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے آپ کو وحشی کی توبہ کے سلسلہ میں ایک آیت عرض کی تھی جس کا مفہوم کچھ یوں تھا، جس پہ اس نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، پہلے اس نے کہا اس میں یہ شرط ہے، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، اس میں یہ ہے، پتہ نہیں مجھ سے ہو سکے گا نہیں۔ جب اللہ کریم نے فرمانا کہ ان کو فرما دیں اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونا چھوڑ دیں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مواقع پر مالک کائنات نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ میری رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے نا وہ کافر ہی ہوتا ہے، مسلمان کبھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اپنا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، ہم سے جرم ہو گئے، سیاہ کار ہیں، بد کردار ہیں، مانتے ہیں جو کچھ بھی ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان سب کو مٹانے کے لیے ہمیں توبہ جیسی عظیم چیز عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کریم کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام، مسلمان کسی بھی صورت اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ہے، نہ یہ نظریہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ نظریہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے کہ مسلمان بھی ہو اور نظریہ یہ ہو کہ میں اب رب کی رحمت سے مایوس ہو، کوئی غلط بات ہے۔ جتنا مرضی گناہ ہے فرما میری رحمت پہ امید رکھ، تو بخشش مانگتے، تو مجھ سے توبہ طلب کر کے تو دیکھ تیرے سارے گناہ نہ مٹا دوں تو پھر۔ اب بندہ خود ہی نہ مانگے تو اس کا اپنا قصور ہے، بندہ خود ہی توبہ کی طرف نہیں آتا تو بندے کا اپنا قصور ہے، بندے کا اپنا قصور ہے۔ اور بہت سارے لوگ توبہ یا شفاعت کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، کہتے کل کو سرکار نے شفاعت بھی تو کرنی ہے، چلو کر لو جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی میرے پاس وقت ہوا تو میں انشاءاللہ آخر میں مثال پیش کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک مثال ذرا عام ہے وہ پہنچ سکے۔ عبد الرحمن سلمہ سے محمد نامی شخص نے روایت کیا، یہ ان کے والد ہیں، محمد کے والد عبد الرحمن، کہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، مدینہ، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، سرکار مدینہ سے خود سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا جو فرد اپنے مرنے سے آدھا دن پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میرا رب اس کو معاف فرما دے گا۔ مرنے سے آدھا دن پہلے، مرنے سے کتنے دن پہلے؟ اب ہمیں پتہ ہے نا ہم نے کب مرنا ہے، اسی وقت جا کے توبہ کر لیں گے نا۔ ہماری حالت تو یہی ہے مسلمانوں کی۔ ایک صحابی رسول نے مسجد نبوی مدینہ شریف میں بیٹھ کے کیا کہا، میں نے یہ حدیث سرکار سے کہ فرمایا میرا امتی اگر اپنے مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے توبہ کر لے تو میرا رب اس کو معاف فرما دے گا، میرا رب اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے اس صحابی سے سوال کیا کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ خود سنا تھا؟ اس حدیث کا مقام کچھ اور ہو جاتا ہے جو راوی ڈائریکٹ رسول اللہ سے سننے والا، تقویت اس کو پہنچتی ہے سند کی دنیا میں، حدیث کی سند کی دنیا میں تقویت والی، بہترین تقویت والی حدیث، طاقت والی وہ ہے کہ راوی کہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سرکار سے سنا ہے، میں نے خود یہ فرمان سرکار سے۔ تو یہ محمد بن عبد الرحمن نے اس صحابی سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ خود سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے سرکار سے یہ خود سنا ہے کہ جو مرنے سے آدھا دن پہلے توبہ کر لے میرا رب اس کی بخشش فرما دے گا، میرا رب اس کی بخشش ہے۔ میں تو اس پہ تعجب کر رہا تھا آدھا دن پہلے بھی ایک اور صحابی جو وہیں بیٹھے تھے انہوں نے کہا ایک حدیث میں نے بھی سنی ہوئی، توبہ کے باب میں ایک حدیث میں نے بھی سنی ہوئی ہے، آپ نے کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرنے سے ایک لمحہ بھی پہلے توبہ کر لے تو میرا رب اس کی بھی بخشش فرما دے گا، میرا رب اس کی بھی بخشش ہے۔ میں اس پہ بھی تعجب کر رہا تھا تو ایک تیسرا صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے توبہ کی فضیلت پہ ایک حدیث میں نے بھی سن رکھی ہے، ایک حدیث توبہ کی فضیلت پہ میں نے بھی سن رکھی ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہا جی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی پر نزاع کی سختیاں شروع ہو جائیں، بس یہ عین موت کا ٹائم ہوتا ہے جب نزاع کی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہم اللہ کریم سے پناہ مانگتے ہیں کہ مالک مجھے آپ سب کو، ہم سب کے اہل و عیال تمام مسلمانوں کو اللہ نزاع کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں تک روایات ہیں کہ خنجر کا 1000 زخم بھی اگر کسی کو لگائے نا تو نزاع کے ادنا سے سختی کے جھٹکے سے یہ کم مصیبت ہے۔ خنجر کا 1000 زخم ایک جسم، اور ایک روایت میں ہے آپ ایک کپڑا لے لو، کیا لے لو، اور ایک شاخ ایسی لو جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں، بڑے بڑے، اور کپڑا بھی ایسا ہو جیسے شاخ پہ ڈالو تو کانٹے اس کپڑے سے پار نکل جائیں، اور کانٹے ہوں بڑے بڑے 6-6 انچ کے، 8-8 انچ کے، 12-12 انچ کا ایک کانٹا ہو، اس میں کپڑے کو ڈالو اور وہ کپڑے کے پار ہو جائیں۔ فرمایا اب ذرا کپڑے کو کھینچو۔ نزاع کی سختیوں کی یوں بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ اب یہ تو بس تصور ہی ہے نا، آج تو ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کیا دیکھی جائے گی، اپنی تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جو مرضی گناہ کر کے دیکھی جائے گی، جو مرضی بے حیائی فحاشی اور ریانی کا کام کر رہے کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ اور کیا دیکھی جائے گی؟ آپ نے تماشا سمجھا ہوا قبر و آخرت کی زندگی کو، جہنم کے عذاب کو آپ تماشا سمجھتے دیکھی جائے گی؟ یقین جانے کسی بھی صورت جہنم اور قبر کا ادنا سا عذاب بھی برداشت کے قابل نہیں ہے، کسی بھی صورت۔
ذرا تصور میں تو لیں، جو کہتے ہیں دیکھی جائے گی، تصور میں تو لیں کہ آپ کو بندہ رسی سے باندھ دے کسی بھی شخص کو، اور اس پہ 200-300 بچھو اور 500,000 سانپ اس پہ بندہ چھوڑ دے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ دنیا کے سانپ اور بچھو تو کچھ بھی نہیں ہے جو قبر میں سانپ اور بچھو گناہ گاروں پہ مسلط کیے جانے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی سال تک وہ ایک مرتبہ اگر بندے کو ڈسیں گے تو کئی سال تک ان کا زہر جو ہے وہ اس طرح بندے کو کھولتے ہوئے پانی کی طرح کر دے گا۔ اور پھر یہاں تک روایت، ہر نماز کے وقت وہ سانپ اس بندے کو ڈسے گا، وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا۔ اگلی نماز کا ٹائم ہوگا، رب نے اس سانپ کو لوہے کے ناخن دیے ہوں گے، پھر یوں وہ کھینچ لے گا، پھر اس کو ڈسے گا، کہے گا تیرے زندگی کے فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں دن کی فلاں نماز جو قضا ہوئی اس کی وجہ سے تجھے ڈسا۔ اگلی نماز میں پھر یہی اللہ حضل کے آس دیکھی جائے گی۔ جو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، ان سے ایک مشورہ ہے آسان سا ان کو سمجھانے کے لیے، اپنے گھر میں نا چولہا چلا کے نا اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، پھر کہو دیکھی جائے گی۔ حالانکہ پوری دنیا کی آگ اکٹھی ہو جائے، جتنی چیزوں کو آگ لگائی جا سکتی ہے، جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا زیادہ گرمی والی ہے، پتہ نہیں کیا دیکھی جائے گی۔ ذرا کھڑے ہو نا اس کے اوپر، دنیا کی آگ کے اوپر، پھر کرو گناہ، کہو دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے تمہاری شکلیں۔ رب کی بارگاہ میں جرأت کرتے ہیں دیکھی جائے گی۔ یہ شیطان نے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو تیسرے صحابی نے کہا، میں نے سرکار سے سنا جب بندہ سکرات اور نزا کی سختیوں میں ہوگا، اگر اللہ کسی کو اس وقت توبہ کی توفیق دے دے تو رب اس کی بھی بخشش فرما دے گا، لیکن یاد رہے اس وقت تو بندے کے ہوش و حواس ہی اڑ جاتے ہیں۔ یہ توبہ کی فضیلت پہ حدیث اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس وقت توبہ والا معاملہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے خصوصاً جو گناہ گار اور نافرمانی والی اور مجرمانہ اور نہایت ہی خلاف شرع زندگی گزارتا رہا اور پھر کہتا اسی وقت توبہ کر لیں گے، ناممکن بات۔ وہ تو جب آئیں گے نا فرشتے جیسی شکل و صورت بنا کے، اس کے 14 طبق کی روشن ہو جائیں گے، ان کو صرف دیکھتے ہوئے اتنی ہیبت ناک شکل وہ بنا کے آتے ہیں گناہ گار بندے کے پاس، اس کو ہوش و حواس ہر چیز ختم ہو جاتی ہے گناہ گار شخص کی۔ بلکہ اتنے تک روایات میں ہے کہ اگر مجرم گناہ گار کو رب اور کوئی عذاب نہ بھی دے تو جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے شکلیں بنا کے آتے ہیں اس کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ اندازہ تو لگا اس وقت کس کو ہوش ہوگا توبہ کرنے کا؟ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے حضرت مقہول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کے راوی حضرت مقہول رضی اللہ عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کہ جب اللہ کریم نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سیر کرائی، یہ مسئلہ قرآن مجید میں ہے، وَنُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں ہے، اور ہم نے دکھایا زمین و آسمان کا چپا چپا ایک ایک انچ ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے کیا ہیں؟ مقتدی سے ہمیشہ امام افضل ہوتا ہے، مقتدی سے ہمیشہ امام افضل ہوتا ہے۔ اب سرکار امام ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام مقتدی ہیں۔ معراج کی رات بیت المقدس میں سرکار نے انہیں نماز پڑھائی، اور ویسے بھی پوری امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سارے نبیوں میں سے
جناب ابراہیم سمیت میرے آقا کریم سب سے شان و فضیلت میں زیادہ ہے، آپ کا رتبہ مقام زیادہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا مقام زیادہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے زمین و آسمان کی، ساتوں زمینیں ساتوں آسمان، ایک ایک انچ ہم نے ابراہیم کو دکھا دیا۔ تو جن کے مقتدیوں کی یہ شان ہے، اس امام کے علم کا کیا علم ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ آپ سیر فرما رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص زنا میں مبتلا تھا۔ کس گناہ میں؟ زنا میں مبتلا تھا۔ بد دعا کی، یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، یہ تیری زمین پہ زنا کرتا۔ اللہ اپنے پاک پیغمبروں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کو ہلاک کر دیا۔ آپ سیر میں، سیر و سیاحت میں ایک شخص کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ چوری۔ آپ نے بد دعا کی، مالک اس چور کو ہلاک کر دے، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ جب اتنے دو کو ہلاک کرا دیا نا، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہ بندے بھی میرے ہیں، معاملہ بھی میرا ہے، یہ بندے بھی میرے ہیں اور معاملہ بھی۔ آپ سیر و سیاحت کریں لیکن اس طرح کی دعا آئندہ نہیں کرنی۔ میں جانوں میری مخلوق جانے، میں جانوں میری مخلوق جانے۔ آپ اندازہ لگائیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں جن کا شمار ہوتا، جن کا کیا ہوتا ہے؟ بد دعا کی فوراً ہلاک، بد دعا کی فوراً ہلاک۔ حتیٰ کہ اللہ کریم کی جو رحمت ہے نا اپنے بندوں کو بخشنے والی، جو توبہ کا شرف دینے والی جو رحمت ہے نا، جو فضل ہے، وہ جوش میں آیا اور کہا میرے پاک پیغمبر یہ میری مخلوق ہے، ان کو رہنے دیں، ان کو رہنے دیں، یہ میری مخلوق مجھ سے توبہ کر لے گی تو میں ان کی بخشش فرما دوں گا، توبہ کر لے گی تو میں ان کی۔ فرمایا میرے خلیل، میرے بندے کے لیے تین باتیں ہوتی ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ کتنی باتیں ہوتی ہیں، کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ تین۔ نمبر ایک، اگر گناہ کرنے کے بعد مجھ سے کیا کر لے گا تو میں اس کی توبہ کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا، میں اس کی بخشش۔ یہ پہلی حالت ہے۔ اگر وہ نہ بھی کر سکا، اگر وہ ممکن ہے پھر اس کی اولاد میں کوئی نیک پیدا ہو جائے۔ آپ رب کی رحمت کو دیکھیں کہاں تک چلی گئی۔ اے میرے پاک پیغمبر ابراہیم، میرے بندوں کو میرے حال پہ جس حال پہ اسی حال پہ رہنے دیں، اسی حال پہ رہنے دیں۔ کیوں؟ میرے بندوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ گناہ کے بعد پہلی حالت، مجھ سے کیا کر لے گا تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا، میں اپنے بندے کو معاف۔ اگر وہ توبہ نہ کر سکا، اگر وہ توبہ، تو ممکن ہے اس کی نسل میں کوئی نیک بندہ آ جائے تو اس کی نیکی کی برکت سے ہم اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ نسبت کا فیض ہے، یہ اس حدیث کے ساتھ مل رہی ہے جو سیاح میں صحیح مسلم کے اندر میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو تین طرح کے کام ایسے ہیں، وہ تینوں ہوں یا ان میں کوئی ایک ہو، برابر اس کا فیض اس کی قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ یہ اس طرف جا رہی ہے۔ نمبر ایک، فرمایا جو مرنے والا ہے وہ عالم شریعت ہے۔ وہ کس چیز کا عالم ہے؟ شریعت، قرآن و حدیث کا عالم ہے۔ زندگی میں لوگوں کو وہ دین سکھاتا رہا، زندگی میں لوگوں کو دین سکھاتا رہا، مختلف انداز سے دین کی اشاعت کی۔ فرمایا اگر یہ دنیا سے چلا جائے تو قیامت تک اس نے جو دین کا کام کیا تھا اس کی قبر میں فیض جاری رہے گا، رب کی رحمت برابر برستی رہے گی، رب کی رحمت برابر۔ اس کی مثال یوں لکھی ہے کتب احادیث و شریعت کی کتب میں۔ فرض کیا میں نے کسی مسلمان کو کہا کہ یار نماز ضروری ہے، نماز، میرے سمجھانے کی وجہ سے وہ نمازی بن گیا، میرے سمجھانے کی وجہ سے وہ، اب میں زندہ رہوں یا دنیا سے چلا جاؤں، یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔
جب تک میں زندہ ہوں یا دنیا سے چلا جاؤں وہ نمازیں پڑھتا رہے گا. پھر نماز کے فیض سے بہت سارے گناہوں سے بندہ توبہ طے ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے. بندہ نمازی بن جائے نماز اس کو گناہوں سے ویسے روک دیتی ہے. نماز کی یہ برکت ہے. وہ جتنے گناہوں سے رک گیا, جتنی نیکیاں کرنے والا ہو گیا میرے سمجھانے کی وجہ سے, میں اس کا سبب بنا. میں زندہ ہوں تب بھی اس کی نیکیوں کے برابر رب مجھے نیکیاں دیتا ہے. میں دنیا سے چلا گیا ہوں تو اس کی نیکیوں کے برابر میری قبر میں نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں. پھر اس نے آگے کسی کو ذہن دیا, اس نے مزید آگے, یہ کڑی قیامت تک جا پہنچتی ہے. فرمایا یہ قیامت تک لوگ جتنی نیکیاں تیرے سبب کی وجہ سے کرتے رہیں گے, مثلا 1,00,000 بندہ نمازی ہو گیا تیرے سمجھانے کی وجہ سے قیامت تک, تو 1,00,000 بندہ جب جتنی نمازیں زندگی میں پڑھے گا برابر 1,00,000 کے برابر تیری قبر میں تجھے اکیلے کو ہم ثواب دیتے رہیں گے. پہلا درجہ کن کا رکھا؟ علماء شریعت کا. فرمایا ان دنیا میں ہیں چلے گئے ہیں دونوں صورتوں میں, جتنے لوگوں کو انہوں نے دین سکھایا سمجھایا, اس کی وجہ سے جتنے لوگ راہ راست پہ تشریف لے آئے ان سب کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور دوسرا او صدقۃ جاریہ, یا کوئی ایسا کام کر گیا جو صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا. مدرسہ دیکھیں یہ مسجد بنانے والے ضروری نہیں کہ جنہوں نے بنائی ہو وہ سارے یہاں زندہ ہوں اس وقت, ضروری نہیں, کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اس لیے جملہ بولا. لیکن مسجد تو نہیں مری نا, ہم سارے ہی وفات پا جائیں, مسجد اسی طرح ہے کہ نہیں ہے. اب جنہوں نے بنائی ہے, جنہوں نے اس پہ جتنی کسی کی کاوش, کام کرنے کے اعتبار سے, مال لگانے کے اعتبار سے, زمین دینے کے اعتبار سے, اللہ حاضر قیاس, قیامت تک یہاں جو عبادت ہوتی رہے گی ان کی قبروں میں ان کا حصہ پہنچتا رہے گا. اسی طرح جامعہ بن گیا, اس میں آپ نے وقت دیا, پیسے نہیں ہے وقت تو دے سکتے ہیں نا. کہیں بھی آپ کے مسئلے کی مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا ہے, آپ پیسے دے سکتے ہیں, پیسے دیں. نہیں دے سکتے جا کے وقت دیں, جو کام ہو رہا ہے جا کے ہیلپ شروع کر دیں. یہ قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ رہیں یا چلے جائیں آپ کو ثواب آپ کے حصے کا ملتا رہے گا. اسی طرح کسی جگہ مسلمانوں کو پانی کی ضرورت, نل کا لگوا دیا, کوئی پمپ لگوا دیا جس سے مسلمان کیا پیتے رہیں گے, جب تک پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. کہیں مسلمانوں کو ضرورت تھی, قبرستان کسی نے اپنی زمین دے دی, یا کوشش کر کے قبرستان کا معاملہ گورنمنٹ سے منظور کرایا, قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. اللہ حاضل قیاس, اللہ حاضل. کسی عالم کو کتب پیش کر دی, کسی عام شخص کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے پیش کر دیا, مسجد میں قرآن شریف رکھ دیا, عالم کو شریعت کی کتب دے دی, یہ ساری صدقہ جاریہ کی مثال ہے. ساری صدقہ جاریہ کی مثال. اور میرا انتقال ہو جائے گا, کتابیں تو نہیں میرے ساتھ دفن ہوتی, سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ صدقہ جاریہ کی مثال ہے, یہ صدقہ جاریہ کی مثال ہے. اور تیسرا یہ اس روایت سے ہم ملا رہے تھے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اگر وہ بندہ توبہ کر لے تو بخش دوں گا, ورنہ اس کی اولاد میں ہی کوئی نیک ہو جائے گا. تیسرا اول دن صالح یدعو لہ, او کما قال علیہ السلام, فرمایا اس کی اولاد نیک ہو جائے, یدعو لہ جو اپنے والدین کے لیے مجھ سے دعا کرے تو میں ان کی دعا اور اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے والدین کو بخش دیتا ہوں. تو کوشش کریں اپنی اولاد کو کیا بنائیں, نیک بنائیں. اپنی اولاد کو, میں آپ کو یہ نہیں کہتا اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں, قطعاً میں آپ کو یہ جملہ بولنا ہی نہیں چاہتا. 100 حافظ قرآن آپ دنیا داروں کا لیں, ایک حافظ قرآن مجھے ٹیسٹ دے سکتا ہے؟ 100 حافظ قرآن. میں کیوں ایسے کام کا کہوں جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیا, اس کو حفظ کرنے کے بعد بھلا ڈالتے ہیں اور الٹا گناہ گار ہوتے رہتے ہیں. الٹا گناہ گار. میں آپ کو وہ کہوں گا جو سرکار نے فرمایا, اول دن صالح, اول دن حافظ القرآن حدیث میں نہیں ہے, اول دن صالح. فرمایا بس اولاد کو نیک بنا دو, بس اولاد کو. ہاں اگر منظر یاد کر سکتا ہے, اس پہ پابندی آئے تو ہو سکتی ہے, تو حفظ کرانے میں مذائقہ کوئی نہیں. وگرنہ حفظ قرآن نہ کرنا بندے کے گناہ کا موجب
ایک مستحب کام ہے. نیکوکار بننا فرض ہے نا, نیکوکار بننا. فرمایا اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے والدین کی قبر روشن ہو جاتی ہے. والدین کی قبر, نماز میں پڑھتا ہوں اس کا پورا ثواب اللہ کریم میرے باپ کو پہنچاتا ہے. نماز میں پڑھتا ہوں اس کا پورا ثواب مالک میری ماں کی قبر میں پہنچاتا ہے. قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں اس کا پورا ثواب مالک میرے والدین کی قبروں تک پہنچاتا ہے. روزہ رمضان کا میں رکھتا ہوں, مالک پورا ثواب میرے والدین کی قبر تک پہنچاتا ہے. زندہ ہے تو ان کے نامہ اعمال تک پہنچاتا ہے. اپنی اولاد کو کیا بناؤ, بڑے بڑے خواب ہم نے دیکھے ہوتے ہیں, یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے. کتنی عمر تک ان کے پیسے سے آپ کو نفع پہنچ سکتا ہے؟ پہلے نیک بناؤ پھر جو مرضی بناؤ. کمائی تو کسی وقت بھی موقوف ہو سکتی ہے, اور اگر آپ نے نیک بنا دیا تو قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ شروع ہو جائے گا, ثواب چلتا ہی رہے گا. ثواب. تیسری حالت فرمایا اگر کسی پر بدبختی ہی غالب آ جائے, بدبختی ہی غالب آ جائے تو پھر میں اس کو جہنم پہنچا دوں گا. اے ابراہیم پھر میں اس کو کم از کم ان کو ہلاک تو نہ کریں, کم از کم ان کو. وہ مالک کتنا حلیم ذات ہے. حلیم کا معنی ہوتا ہے بردبار, حوصلے والا, بہت زیادہ حوصلے والا. یہ جو آپ پکاتے ہیں نا دیگ میں, اس کو حلیم نہیں کہہ سکتے آپ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شرعی. حلیم اللہ کریم کا صفاتی نام ہے. آئیں جی آپ کو معاذ اللہ حلیم کہنا ہے, کیا معنی ہوگا؟ یہ دالوں کا مجموعہ ہوتا ہے تو دلیم بنتا ہے لفظ, حلیم نہیں بنتا. یہ غلطی ہے بہت بڑی. دالوں کا مجموعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مختلف دالیں اس میں ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ تو دلیم بنے گا, دال سے دلیم بنتا ہے یا دال سے حلیم بنتا ہے؟ اللہ کریم کا صفاتی نام ہے. خدا را اس غلطی کو دور کرو. یہ جو مروجہ لوگوں کے ہاں اس نام سے پکارا جانے والا سالن ہے اس کا نام دلیم ہے. کیا نام ہے؟ حلیم نہ کہا کرو, گناہ ہے. سمجھ آئیے؟ اسی طرح اللہ کریم کو اللہ میاں نہ کہا کرو. اللہ کی طرح میاں کی نسبت کرنا گناہ ہے. اللہ کی طرح میاں کی نسبت کرنا گناہ ہے, یہ بھی نہ کہا کرو. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 25 میں, وَهُوَ الَّذِي, اور تمہارا رب, اور تمہارا وہی تمہارا رب ہے, الَّذِي يَقْبَلْ, جو قبول فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کس چیز کو؟ التوبہ, جو قبول فرماتا ہے توبہ کو, ان عبادہ, اپنے بندوں سے جب بھی توبہ کرتے ہیں وہ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے مانگنا, مخلوق کی ذمہ داری ہے رب سے مانگنا. مانگ کے دیکھیں وہ عطا نہ کرے تو پھر کہنا. ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم مانگنے والے ہی نہیں بنتے, ہم مالک کی جناب میں جھکنے والے ہی نہیں بنتے, ہم توبہ کرتے ہی نہیں ہیں. توبہ کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا, جیسے قرآن میں ہے کہ توبۃ النصوح کیا کرو. توبہ نصوح کیا ہے؟ محدثین نے اس پہ کلام کیا, مفسرین نے. آپ کسی بھی دودھ دینے والے جانور کے تھنوں سے کیا نکال لیں, اب اس کو دوبارہ بھیجیں. بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیا نا آپ نے, اب اس کو تھنوں میں داخل کرو, ہو جائے گا داخل؟ فرمایا یہ توبۃ النصوح ہے. جیسے تھنوں سے دودھ نکل گیا تو واپسی نہیں جا سکتا, ایسے جب کسی گناہ سے اللہ کی جناب میں معافی مانگو تو پھر اسی طرح اس گناہ کی طرف واپس نہ لوٹا کرو. ہمارے یہاں 20 مرتبہ تسمیہ پڑھنے گئے, اللہ توبہ کرتے ہیں, اگلے دن پھر نائی کے پاس شیو کروانے بیٹھے ہوں گے. یہ توبہ ہے. 1000 مرتبہ مالک تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, اگلے دن پھر نماز قضا. 10,000 مرتبہ کہنا یا اللہ توبہ کرتے ہیں, دن رات گھر میں فلمیں ڈرامے گانے باجے
یہود و نصارہ کا غلیظ ترین نصاب مسلمان کے گھر میں چلے گا، یہ توبہ کرنے والے مسلمان کی صفت ہے۔ اور ادھر کیا لکھا ہے؟ جیسے دودھ واپسی نہیں جاتا تو توبہ کے بعد تو بھی گناہ کی طرح اسی طرح واپسی نہ جایا کر۔ ہاں بتقاضۂ بشریت کبھی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لو، جان بوجھ کے ہی بندہ لگا رہے۔ چلو آپ سے سوال ہے، داڑھی جو بندہ منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے پہلے کتراتا ہے، دونوں گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام، خواہ کینچی سے، خواہ مشین سے، یا کسی حوالے سے۔ میرا سوال ہے، یہ ضمناً ہو جاتا ہے یا بندہ ارادتاً یہ گناہ کرتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ہی حد تک پہنچا رہا ہوں۔ کسی کا نام لیا؟ اب کوئی کہے جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی قسمت کو رو۔ آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے آپ اس کے مخالف ہیں، تبھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں نہیں اس کو کینچی لگاتا، میں نہیں اس کو مشین لگاتا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو معاملہ اسی کو ہی لگتا ہے جس کے اندر پرابلم ہوتی ہے۔ تو خدا را یہ فقط غفلت ہے، اس غفلت کو چھوڑ دو۔ کسی وقت بھی جناب حضریر علیہ السلام پہنچ سکتے ہیں، اور پھر انہوں ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں جانے دینا، یہ ذہن میں رکھنا۔ نماز کو قضا کر دینا یہ ضمناً ہوتا ہے یا ارادتاً ہوتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی سے ہی قضا ہوتی ہے۔ اور کبھی غلطی سے یہ جملہ مت بولنا، میرے رب نے تقدیر میں لکھا ہوا میں نے نماز نہیں پڑھنی تو میں کیسے پڑھوں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ ایک گناہ اور دوسرا اللہ کی ذات کی طرف نسبت۔ آپ کو اس مسئلے کو یوں سمجھاؤں، اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں کہ نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے یہ سب اللہ کی، اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ ایسے بندے ہیں کہ کائنات میں ان کے پاؤں کی دھول کی برابر بھی کوئی نہیں نظر آ سکتا، اتنی شان والے لوگ ہیں، لیکن ہیں پھر بھی اللہ کے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ تو کسی نبی نے کبھی کسی کو کہا ہو گناہ کا کام کر؟ جن کو سمجھ آئیے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، کسی کو گناہ کا۔ تو جب بندہ کہتا ہے میرے رب نے ہی لکھا ہوا میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو اس نے گناہ کی نسبت کس ہستی کی طرف کی ہے؟ ادھر عقیدہ ہے اس کی مخلوق کسی کو گناہ کی طرف نہیں بلاتی، انبیاء، اور ادھر بات کر کے مالک کی طرف گناہ کی نسبت کر دی۔ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ آپ کا مسلک ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی کے معاملے میں رب نے دنیا میں بھیج کے مکمل اختیار دیا ہے، چاہے نیکی کے کام کرے چاہے، قیامت کے دن اسی کا صلہ ہوگا، اسی کا۔ آپ جو چاہتے ہیں اپنی زمین سے گندم کی زراعت آپ اگانا چاہتے ہیں، گندم کے پودے اگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کپاس کا بیج ہی ڈالنا پڑے گا۔ کس چیز کا؟ گندم کا بیج ڈالیں گے تو کل گندم کے پودے نظر آئیں گے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی لینی تو میں نے گندم ہے، بیج ڈالوں گا میں کپاس کا، وہ کامیاب ہو جائے گا؟ بس دنیا میں اور آخرت میں اور کسان کا معاملہ یہی ہے۔ یہ دنیا جو کچھ یہاں بیج ہم بوئیں گے اسی کی شکل قیامت کے دن ہمیں دی جائے گی۔ برائی ہے تو برائی، اس کا بدلہ برائی سے، عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ اچھائی ہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے، اچھائی ہے تو مالک کے رحمت اور اس کے فضل سے بندے کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، توبۃ نصوح کریں، اور جب توبہ کر لیں تو رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ کتنا المیہ ہے
کتنا افسوسناک بات ہے. ہمارے مسلک میں ایک تعداد ہے جو اللہ نے کہا وہ اس طرح تو نہیں کرتے. اس طرح تو جملہ تھوڑا سا سخت ہے لیکن ہے شریعت کے مطابق. جو اللہ نے کہا وہ اس طرح تو, اور 2 نمبر بابا ان کو جو مرضی کہنے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ المیہ ہے ہمارے مسلک میں. 2 نمبر پیر اس کو جو کہہ دے وہ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے جو پوچھا ہے تو آدھی رات کو الٹا لٹکا ہوا خیر ہے, کہا جی پیر صاحب کا حکم ہے. میرے رب کتنا غفور رحیم ہے, اگر دے دیتا حکم کہ رات کو 1 بجے بھی ایک نماز فرض ہے اٹھ کے پڑھنی پڑے گی, پڑھنی پڑتی کہ نہ پڑھنی پڑتی, وہ کتنا غفور رحیم ہے. بندوں کو ان کے معاملات کے ساتھ آسانی دیتے ہوئے عبادات کا نظام رکھا. اور یہ 2 نمبر کبھی رات کے 1 بجے اپنے مریدوں سے قبرستان میں چلے کروا رہے ہوتے ہیں, کبھی رات کے 3 بجے جا کے وہاں قبر کے اوپر بیٹھ کے چلے کرتے ہیں, کبھی کسی جنگل میں جا کے. اوے خدا کا خوف کرو, جس رب نے تمہیں پیدا کیا, جو رب تمہیں رزق دیتا ہے, جس رب کی نعمتوں کی وجہ سے تم دیکھ رہے ہو, بول رہے ہو, سن رہے ہو, چل رہے ہو, پکڑتے ہو, ساری قوت جس میں دینے والا کون ہے اللہ کے سوا؟ اللہ ہی ہے. اس رب کی نافرمانیاں, اور جو 2 نمبر لوگ اس رب اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں, وہ تمہیں الٹا لٹکنے کو کہتے ہیں, تم لٹک جاتے ہو. وہ تمہیں تمہاری عزتیں پیش کرنے کو کہتے ہیں, تم اپنی عزتیں ان کے پاس پیش کر دیتے ہو. وہ تمہیں مال کے کہتے, تم مال کے انبار بنا دیتے ہو. بتاؤ تو صحیح, تم ان 2 نمبروں کی مخلوق ہو یا اللہ کی مخلوق ہو؟ باتیں کسی کی مانتے ہو, مخلوق کسی کے ہونے کا نظریہ رکھتے ہو. آپ کے مسلک میں اقتدار نہیں ہے. پھر لوگ مجھے کہتے ہیں جی پیروں کے خلاف بولتا ہے. میں پیروں کے خلاف بولتا ہوتا تو میرے نام کے ساتھ قادری کی نسبت ہوتی. قادری کی نسبت ایک شیخ کی طرف ہی ہے نا, ایک پیر کی طرف ہی ہے نا. میرے بھائی میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں. جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیر کہا جا سکتا ہے, میں تو اس کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ میں اس کا مرید ہوں کہ نہیں ہوں. یہ تو ان پیروں کی یوں سمجھے امت میں تفریق ڈالنے کا ایک نظام ہے. شریعت میں جتنے آپ کے مسلک کے نیک لوگ ہیں ان سب کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے. یہ جی ہمارے شیخ نہیں ہے اس لیے ان کی عزت نہیں ہے, یہ تیرے گھر کی شریعت ہے. رسول اللہ نے تو کہیں ایسی بات نہیں فرمائی کہ جس کے ہاتھ میں تم بیعت ہو اس کے سوا کسی عالم کی عزت ہی نہیں ہے. جتنے بھی مسلک کے حقہ میں بعمل علماء ذیشان ہیں وہ سب کے سب ہمارے رہبر بھی ہیں, ہمارے پیر بھی ہیں, ہمارے مرشد بھی ہیں, اور قابل صد تعظیم اور احترام بھی ہیں. تیرے مسلک کے جتنے علماء, مولویوں کی بات میں نہیں کرتا, جتنے مستند علماء ہیں اور پھر باعمل بھی ہیں, پھر سرکار کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں, سنت کے مطابق, وہ سب کے سب ہمارے شیخ بھی ہیں, ہمارے پیر بھی ہیں, ہمارے مرشد بھی ہیں, ہمارے رہبر شریعت بھی وہی ہیں, رہبر طریقت بھی وہی ہیں. وہ سب کچھ ہیں, اور جو ان کے سوائے ہم ان کو نہیں مانتے. کائنات ادھر سے ادھر جا سکتی ہے, لا علم اور جاہل شخص کبھی پیر نہیں بن سکتا. یہ مسئلہ یاد رکھنا. پیر کے شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ شریعت کا عالم ہونا چاہیے. بھنگی چرسی پیر نہیں ہو سکتے. اب میرے بارے میں ایک تاثر ہے آپ کے محلہ میں کہ یہ پیروں کے سخت خلاف. خدا کا خوف کرو. میں نے کب حضور داتا گنج بخش کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ میں نے کب حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ ایسے نفوس قدسیہ کے خلاف بولنے سے مجھے ارم مرتبہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے پہلے ہی موت آ جائے. اولیاء کی شان میں جو حقیقی علماء ہیں ان کے خلاف بول کے ہم نے جہنم تھوڑی جانا. یا میں نے کبھی کسی پیر کا نام لیا ہو؟ اب میں جو کہوں, جو مفتی صاحب کی داڑھی کتراتے ہوں, ایک مٹھی سے کم کراتے ہوں مفتی صاحب, جو مفتی صاحب بھی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوں,
جو مفتی صاحب بھی، مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک تاثر ختم ہو جائے، جو مفتی صاحب بھی میرے آقا کریم نے جن جن کاموں سے روکا، سود کا کام کرتے ہوں، دھیما پالیسیاں کرتے یا کرواتے ہوں، قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مفتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اب میری صحت پہ کوئی اثر پڑا؟ اب باہر جا کے کہو وہ مفتیوں کے بھی خلاف ہے۔ شریعت کے اصول بیان کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے تبلیغ کے اندر یہی اندازہ بنایا تھا، مطلق فرما دیتے یہ کام کرنے والا گناہ گار ہے، یہ کام کرنے والا خلاف سنت ہے، یہ کام کرنے والا خلاف شریعت ہے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ تو بات بھی کس کی ماننی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ہاں آپ کا شیخ اگر شریعت کے مطابق اور آپ کو شریعت ہی کی طرف چلانے کی گفتگو کرتا ہے تو آپ اس کی بات مانیں، حقیقت میں اللہ کی مان رہے ہیں، وہ آپ کو اللہ کی طرف ہی بلا رہا ہے نا۔ جب آپ کا شیخ آپ کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھو، شیخ کہتا ہے شریعت کے مطابق داڑھی رکھو، شیخ کہتا ہے اپنے گھر میں پردے کا، شیخ کبھی نہیں کہتا اپنی بچیوں کو میرے پاس بھیجو، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ۔ پیر کبھی نہیں کہے گا کہ تمہاری عورتیں آئیں اور ہمارے ہاتھوں کو چومیں، پیر کبھی نہیں کہے گا جو شریعت میں پیر ہوتا ہے کہ اپنی عورتوں کو بھیجو ہم ذرا ان کو فیض جاری کریں، پیر کبھی بھی نہیں کہے گا اپنی بیٹی بیوی ماں بہن کو بھیج میں تھکا ہوں میری پڈلیوں کو دبائے، چلو میں نہیں بولتا اب تم ہی بول دو، جو یہ کام کرا ہے آپ کے نزدیک وہ پیر ہے یا فاسق و فاجر ہے؟ میں بھی تو یہی کہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی طرح کسی بھی صورت اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف کسی بات پہ اتفاق ناممکن ہے جب تک فقیر کی جان میں جان ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں خواہ کوئی بھی آ جائے، کم از کم میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، آقا کریم کی شریعت کے خلاف کسی صورت بھی کسی سے اتفاق ہو سکتا؟ بس حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی چلے گی، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ پر نازل ہونے والی مقدس کتاب کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 25 ہم پڑھ رہے تھے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ، وہ تمہارا رب ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو کیا فرماتا ہے؟ شرف قبولیت کا درجہ، اور وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور فرمایا وہ تمہارا رب ہے جب تم اس سے بخشش کی بھیک مانگتے ہو، جب تم اپنے رب سے معافی طلب کر لیتے ہو، جب تم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، فرمایا معافی تو مانگتا ہے، تیرے ساتھ کا گناہ رب دھو ڈالتا ہے۔ وہ کتنا غفور رہے گا، پچھلے گناہ ہی معاف کر دیتا۔ ایک تو ہے نا بندے نے غلطی کی، وہ غلطی معاف ہو جائے، اس غلطی کی وجہ سے جو لکھا جا چکا تھا فرماتا ہے اس کو بھی مٹا دو، اس کو بھی مٹا دو، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ حالانکہ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ تو ہمارا محتاج ہے، لیکن اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی مہربانی، اس کی رحمت، اللہ کریم کا فضل مخلوق پہ اتنا ہے کہ جب کوئی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو رب اسے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، رب اپنے اس بندے سے بہت زیادہ۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، خلیفہ رابع، کرم اللہ وجہ الکریم، حدیث مبارکہ سرکار سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق سے سنا تھا، میں نے خلیفہ اول بلا فس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، اور میرے بھائی صدیق نے مجھے بتایا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میرے بھائی صدیق نے مجھے کہ رسول اللہ نے یوں فرمایا تھا، رسول اللہ نے یوں، جب کوئی مسلمان خطا کر بیٹھتا ہے، جب کوئی مسلمان
नाफरमानी कर बैठता, कोई गलती कर बैठता है, कोई गुनाह कर बैठता है और फिर अल्लाह की बारगाह में क्या कर लेता है? तरीका ये है हदीस में, फिर वो अपने गुनाह पे नादिम होता है, शर्मिंदा होता है और अल्लाह से क्या करना चाहता है? तौबा। और उसके लिए वो उठता है, वो वुजू करता है, और तौबा का सबसे आसान तरीका भी यही है। उसके लिए उठता है, क्या करता है? वुजू करता है, फिर 2 रकात नमाज सलाते तौबा अदा करता है। इस नियत से 2 रकात नफिल पढ़ता है, मालिक तुझसे तौबा करने चला हूं, तुझसे तौबा करने चला हूं। 2 रकात नमाज नफिल सलाते तौबा की नियत से पढ़ता है और फिर अल्लाह को अर्ज करता है, मालिक भूल गया, मालिक खता हो गई है, मालिक तेरा बंदा हूं, मुझसे गलती सरजद हो गई है, लेकिन तू तो गफूर रहीम है, तुझसे क्या मांगता हूं? बख्शिश की भीख मांगता हूं, तौबा करता हूं। सरकार मौलाए कायनात फरमाते हैं, मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, हमारे आका मौला ने फरमाया था, जब बंदा इतना अपील करता है मेरे रब उसकी बख्शिश फरमा देता है। देखें कितना मुश्किल काम किया बंदे ने, गुनाह हुआ, वुजू किया, रब की बारगाह में 2 रकात नमाज सलाते तौबा की नियत से पढ़ी और अर्ज की, मालिक भूल गया हूं, तेरा बंदा हूं, अपने महबूब का सदका मुझे क्या कर दे, माफ फरमा दे। सरकार मदीना अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता, जाओ बंदे, मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी, तेरा गुनाह तुझे माफ कर दिया। फिर मेरे आका ने ये आयत पढ़ी, कुरान की ये सूरह निसा आयत ने मेरे को 110 को तिलावत फरमाया, वमन यअमल सू, और जो गुनाह कर बैठे, और जो गुनाह कर बैठे, और यस्लिम नफ्सा, या अपनी जान अपने नफ्स के साथ ज्यादती कर बैठे, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर फौरन अल्लाह की जनाब में झुक जाए, गलती होने के बाद अल्लाह की जनाब में, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर सरकार ने ये आयत पढ़ के सहाबा को सुनाई जो मैं आपको सुना रहा हूं, सूरह निसा आयत नंबर 110 फरमाया, जब वमन यअमल सूअन और यज़लिम नफ्सा, जब गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, जुर्म हो जाए, नाफरमानी हो जाए, तो फिर बंदा सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फौरन जनाब मालिक की बारगाह में झुकता है। सरकार ने कुरान पढ़ के बताया, यजदिल्लाह गफूरन रहीमा, जब तुम उसकी बारगाह में झुकते हो, यजदिल्लाह, उस वक्त तुम्हारे मालिक की शान ये होती है, गफूर रहीमा, वो अपने बंदे को माफ कर देता है, अपने बंदे को बख्श देता है। बंदा तौबा की तरफ आके देखे तो सही, बंदा अल्लाह की जनाब में सच्ची तौबा करके देखे तो सही, फिर देखो मेरा मालिक उस बंदे पे कैसे रहमतें बरसा देता है, किस तरह उस बंदे की बख्शिश फरमा देता है। खुदारा जिंदगी मुख्तसर है, जितना जल्दी मुमकिन हो अपने रब से क्या कर लो, और बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी मुमकिन हो तो अभी बैठे बैठे, जिंदगी का पता नहीं कि हम जुमा की नमाज तक पहुंच भी सकते हैं कि नहीं, तो क्या ख्याल है इज्तिमाई तौबा करना ने, मैं भी और आप भी, मैं जो दोहराऊं आप सब उसको दोहरा देंगे। या अल्लाह, आज तक मुझसे जितने गुनाह सरजद हुए, खा जानबूझकर या गलती से, मालिक तुझे तेरे नबी का वास्ता देते मेरी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह जो नाफरमानियाँ हो गई उन पे तौबा करता हूँ और मैं यकीनन इस पे शर्मिंदा हूँ। या अल्लाह मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा और आइंदा अपने महबूब की शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहि नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।